الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے جتنے اسباق ہمارے گزرے ہیں اس میں ہم نے القسم الاول فی الاسم یعنی پہلے قسم اسم کے بیان میں، تو اسم کے متعلق ہم تفصیل کے ساتھ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے فعل کے متعلق ہم پڑھیں گے القسم الثانی فی الفعل سے۔ دیکھیے عبارت، ترجمہ اور تشریح۔ القسم الثانی فی الفعل، دوسرے قسم فعل کے بیان میں۔ القسم الثانی فی الفعل، دوسری قسم فعل کے بیان میں۔ اس میں معرب کے جہاں سبق ہم نے شروع کیا تھا وہاں پڑھا تھا کہ تین قسمیں ہیں، جس میں سے پہلی قسم اسم ہے، دوسری قسم فعل اور تیسری قسم حرف۔ اب وقد سبق تعریفہ، تحقیق کے اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ واقسامہ ثلاثۃ، اور اس کی قسمیں تین ہیں، ماض و مضارع و امر، ماضی، مضارع اور امر۔ وقد سبق تعریفہ، اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ تعریفہ میں ہو ضمیر کا مرجع فعل ہے۔ واقسامہ ثلاثۃ، اس کی اقسام تین ہیں۔ اقسامہ میں ہو ضمیر کا مرجع فعل ہے اور اس کی اقسام تین ہیں، ماضی و مضارع و امر، ماضی، مضارع اور امر۔ تعریف گزر چکی ہے فعل کی۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ تو چونکہ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف، فعل کی تعریف اور حرف کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ساتھ بیان فرمائی ہے، لیکن چونکہ کئی وقت گزر چکا ہے ہمیں استحضار کے طور پر دوبارہ وہ سبق دیکھ لینا چاہیے جس میں حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلمے کی تینوں قسموں کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ لہذا ہم اپنی کتاب میں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، فحد الاسم انه كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن باحد الازمنة الثلاثة عن الماضی والحال والاستقبال۔ اسم کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا کلمہ ہے جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملے بغیر۔ تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور استقبال، جیسے رجل اور علم۔ یہ اسم کی تعریف ہے کہ اسم بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہاں حرف کی تعریف ہے۔ وحد الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها۔ حرف کی تعریف، حرف ایسا کلمہ ہے جو بذات خود نہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور نہ اس میں کوئی زمانہ ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، جیسے من، اور اس کی آگے علامات بیان کی گئی ہیں۔ جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ فعل کے متعلق ہے، لہذا فعل کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ وحد الفعل، فعل کی تعریف، کلمۃ، وہ ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسها، جو بذات خود اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی، ایسی دلالت جو اسی معنی کے زمانے کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے ضرب، یضرب، اضرب۔ تو فعل اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے۔ فعل اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے زمانے کے ساتھ، جیسے ضرب، اس نے مارا، ماضی کا زمانہ ہے۔ یضرب، مارتا ہے، مارے گا، حال یا استقبال کا زمانہ ہے، اور یضرب، تو مار، اس میں مستقبل کا زمانہ ہے۔ وعلامتہ، اس کی علامات بیان کی گئی ہے کہ اس کا مخبر بھی ہونا صحیح ہو، مخبر عنہ بننا صحیح نہ ہو، قد، سین، سوف اور جزم کا داخل ہونا، ماضی مضارع کی گردان ہونا۔ اسم میں ماضی مضارع کی گردان نہیں ہوتی ہے، جبکہ فعل میں ماضی مضارع کی گردان ہوتی ہے۔ فعل امر اور نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ضمائر بارزہ مرفوعہ متصل ہوتی ہے۔ اسی طرح تاء تانیث ساکنہ اس کے آخر میں آتی ہے، جیسے ضربت، نون تاکید کا ہونا۔ تو یہ فعل کی علامت ہے، اور چونکہ ہمارا سبق آج مکمل فعل کے متعلق ہے، اس لیے ہمارا اس کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہاں فعل کی تعریف جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ قد سبق تعریفہ، اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ تو
چونکہ اس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے ہم نے اس کو جان لیے. اب ہم سبق دیکھتے ہیں. وقد سبق تعریفہ، اس کی تعریف گزر چکی ہے. واقسامہ ثلاثۃ، فعل کی اقسام 3 ہیں: ماض و مضارع و امر، ماضی، مضارع اور امر. فعل ماضی اس کی تعریف، فعل مضارع اس کی تعریف اور فعل امر اس کی تعریف آگے آ رہی ہے. لہذا ماضی، مضارع اور امر فعل کی 3 اقسام ہیں. لیکن یہاں پر آپ کو ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے کہ ہم نے عربی اول میں تو فعل کی 4 اقسام پڑھے تھے: ماضی، مضارع، امر اور نہیں. تو اس کا جواب آپ نے علم الصیغہ میں بھی جان لیا ہوگا، لیکن پھر بھی دوبارہ آپ کو بتلا دیا جاتا ہے کہ فعل کی اصل 3 ہی قسمیں ہیں، لیکن جب امر اور نہیں کو الگ الگ بیان کیا جائے تو پھر فعل کی 4 اقسام ہوتی ہے. ورنہ حقیقت میں فعل نہیں بھی فعل امر ہی میں شامل ہے، اس لیے کہ امر میں بھی حکم دیا جاتا ہے اور نہیں میں بھی حکم دیا جاتا ہے. نہیں میں اس لیے حکم ہے کیونکہ اس میں کام نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور امر میں کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. تو دونوں میں امر پایا جاتا ہے، اس لیے دونوں بھی یہ امر میں شامل ہیں. تو ماضی، مضارع اور امر. الاول الماضی، فعل کی اقسام 3 ہیں، اس میں سے الاول پہلی قسم الماضی، ماضی ہے. وهو فعل دل على زمان قبل زمانك، وهو فعل دل على زمان قبل زمانك، وہ ایسا فعل ہے جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو تیرے زمانے سے پہلے ہو. وہ فعل، وہ فعل ہے دل على زمان قبل زمانك، جو ایسے زمانے پر دلالت کرے جو تیرے زمانے سے پہلے ہو. وہ مبنی علی الفتح، اور وہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے. ان لم یکن معه ضمیر مرفوع متحرک، اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو. ان لم یکن معه ضمیر مرفوع متحرک، اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو. ولا واو، اور نہ واو ہو، کہ ضرب، جیسے ضرب. ومع الضمیر المرفوع المتحرک علی السکون، اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ سکون پر مبنی ہوتا ہے، کہ ضربت، ضربت، ضربتی. وعلی الضم مع الواو، اور ضمے کے ساتھ، ضمے پر واو کے ساتھ، کہ ضربوا. فعل ماضی کی 3 قسمیں ہیں. اس فعل ماضی، فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر. اس میں سے فعل ماضی کی تعریف یہاں پر ہے، اصطلاحی تعریف. وہ فعل، وہ فعل ہے. تو فعل چونکہ فعل ہے اس لیے فعل ہے، اور اس میں تمام فعل داخل ہے. علی زمان، ایسے زمانے پر، دل علی زمان، ایسے زمانے پر دلالت کرتا ہے، قبل زمانے، جو تیرے زمانے سے پہلے ہو. تو یہ فعل ماضی کی تعریف ہو گئی کہ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے. فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، گزشتہ زمانے پر دلالت کرتا ہے. جیسے ضرب، اس نے مارا، اس نے مارا. قرأ، اس نے پڑھا. تو یہ پڑھنا، مارنا، وہ سویا، اس کا سونا، یہ سب گزشتہ زمانے میں ہو رہا ہے. اور جب گزشتہ زمانے میں ہو رہا ہے تو اسے کہتے ہیں فعل ماضی. وہ مبنی علی الفتح، یہاں سے بتلا رہے، چونکہ ہم یہ تو پڑھ چکے ہیں کہ فعل ماضی اور فعل امر ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. فعل مضارع یہ معرب ہوتا ہے، اس کی تفصیل مزید آگے آ رہی ہے. تو اب فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے تو کس حرکت پر مبنی ہوتا ہے؟ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے تو کون سی حرکت پر مبنی ہوتا ہے؟ تو وہ مبنی علی الفتح، وہ کبھی مبنی ہوتا ہے فتح پر، کبھی مبنی ہوتا ہے سکون پر، اور کبھی مبنی ہوتا ہے ضمے پر. مبنی علی الفتح کب ہوتا ہے؟ اگر اس کے ساتھ کوئی ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو اور نہ واو ہو. ضمیر مرفوع متحرک بھی نہ ہو اور واو بھی نہ ہو. جیسے ضرب. اب دیکھیے ضرب میں ضرب با پر فتحہ ہے تو وہ مبنی بر فتحہ ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک بھی نہیں ہے اور واو بھی نہیں ہے. جیسے ضرب، ضربا، تثنیہ کا صیغہ بھی ہے. ضربت، واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی، ضربت، اس لیے کہ اس کے ساتھ بھی ضمیر مرفوع متحرک نہیں ہے اور نہ واو ہے، تو وہ مبنی بر فتحہ ہوگا. اب یہاں پر ایک چیز اور آپ یہ جان لیجئے کہ ضرب فعل معروف ہے، اسی طرح ضرب فعل مجہول بھی اگر ہے لیکن ماضی کا صیغہ ہے تو وہ بھی اگر اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک نہ ہو اور نہ واو ہو تو وہ بھی مبنی بر فتحہ ہوگا. جیسے ضرب، ضربا، ضربت.
ومع الضمیر المرفوع المتحرک علی السکون، اور ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ سکون پر مبنی ہوتا ہے. اگر اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متحرک ہے تو پھر اس کا جو آخری حرف با اس پر سکون آئے گا. جیسے ضربت، تو تا ضمیر مرفوع متحرک ہے. ضربت، 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 ضربتی، ضربتی. تو معروف کا صیغہ ہو یا مجہول کا صیغہ ہو، اگر اخیر میں ضمیر مرفوع متحرک ہے تو وہ صیغہ مبنی بر سکون ہوگا. وعلی الضم مع الواو، اور ضمے پر واو کے ساتھ. یعنی اگر اخیر میں واو آتا ہے تو واو کے ساتھ فعل ماضی کا صیغہ مبنی بر ضمہ ہوگا. جیسے ضربو، ضربو. تو یہ قسم ثانی کا سبق ہے. القسم الثانی فی الفعل میں ہمارا آج کا اتنا ہی سبق ہے. اس سبق میں ہمارے جو سوالات ہیں وہ دیکھ لیجئے. سب سے پہلا سوال ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 3 اقسام بیان فرمائے: القسم الاول، القسم الثانی، القسم الثالث. تو القسم الاول، القسم الثانی اور القسم الثالث تینوں میں کس کا بیان آپ نے فرمایا ہے؟ وقت سبق تعریفہ، اس کی تعریف گزر چکی ہے. تو تعریفہ میں ہو ضمیر کا مرجع کیا ہے اور اس مرجع کی اصطلاحی تعریف کیا ہے آپ بیان فرمائیے. پھر تیسرا سوال ہے کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر. آپ ہر ایک کی اصطلاحی تعریف یاد کیجیے اور اس کو بیان کیجیے. چوتھا اور آخری سوال ہے کہ فعل ماضی مبنی بر فتح کب ہوتا ہے، مبنی بر سکون کب ہوتا ہے، اور مبنی بر ضمہ کب ہوتا ہے. ہر ایک کی آپ تفصیل بیان کیجئے اور مبنی بر فتحہ کے صیغے، مبنی بر سکون کے صیغے اور مبنی بر ضم کے صیغے آپ اپنی کاپی میں قلم بند کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.